رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً زمین کو یہ حکم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حدیث مبارک پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ روزانہ ایمان تازہ کرنے والی احادیث آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک انبیاء کرام علیہم السلام کی انفرادی شان، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 6950۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ باندی حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں وہاں گئی تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، البتہ میں نے کستوری کی خوشبو محسوس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً زمین کو یہ حکم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے فضلات مبارکہ کو اپنے اندر جذب کر لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات نہ صرف خوشبودار بلکہ پاکیزہ اور طیب اور طاہر ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے مزید لکھا، اگر کوئی اس کے برعکس بات کرے تو میرے کان اس سے سننے سے بہرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک خاص شان کے بارے میں جانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصی شان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے احکام مقرر فرمائے جو عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فضلات کے متعلق پاکیزگی اور طہارت کا بیان ملتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو خصوصی اوصاف عطا فرمائے۔ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام دل و جان سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی محبت، ادب اور تعظیم نصیب فرما، اور بالخصوص اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھ، آمین۔